پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیل حماس جنگ میں عارضی وقفہ. ایک طرف امن کی پکار، دوسری جانب موت کی یلغار. قطر اور مصر کی ثالثی میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی. شمالی وزیرستان رزمک میں فورسز کے قافلے پر دیسی ساختہ بم کا دھماکہ، 2 جوان شہید. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے ISPR. آزاد کشمیر کے محکمہ صحت عامہ میں مالی بد انتظامی، 20 لاکھ کی جعلی ادویات کی خریداری کا انکشاف. ہمدرد یونیورسٹی کے طالب علم امن کمار کی پراسرار موت. متوفی کی 2 دن پرانی نعش ہاسٹل سے برآمد. پولیس نے نعش کا پوسٹ مارٹم کرائے بغیر موت کو خود طبعی قرار دے دیا. اینٹی نارکوٹکس فورس نے نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی کی ایفیڈرین کیس کی عدالتی بریت کو چیلنج کر دیا. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے گریڈ 17 کی نرسوں کی اگلے گریڈ میں ترقی کا حکم جاری کر دیا. نرسوں نے وزیر صحت کو ماضی میں 5 مرتبہ اپنی DPC ملتوی کیے جانے کی تفصیلات سے آگاہ کیا. باخبر ذرائع کے مطابق نرسوں کا وفد وزیر صحت کو یہ سچ نہیں بتا سکا کہ 5 بار DPC مولا بخش شیخ اور محمد علی شیخ کی جانب سے ترقی کے لیے مانگی جانے والی رشوت نہ دینے پر ملتوی ہوئی. حکومت سندھ نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کے ضلعی صحت افسر ڈاکٹر سلیمان کا تبادلہ بحیثیت ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن اور یہاں پر تعینات ڈاکٹر محمد علی کو ضلعی صحت افسر ویسٹ مقرر کر دیا. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، سندھ میں پہلے ایمڈیکیٹ کے منطقی انجام سے پہلے ہی بعد میں دوسرے ایمڈیکیٹ کا انعقاد ارباب اختیار کے گلے کی ہڈی اور LDN کی یہ بریک کی ہوئی سٹوری سوشل میڈیا پر آج انٹرنیشنل ٹاپ سٹوری بنی ہوئی ہے. پھر وہی ہوا جس کا LDN نے اور میڈیا نے بار بار ارباب اختیار کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تھی کہ وہ پہلے مافیا کے ان عناصر کو قانون کے دائرے میں لائیں، لیکن یہ سب نقار خانے میں طوطی کی صدا ثابت ہوئی. اب آپ اس سلسلے میں ہونے والے مسلسل رد عمل کا آج 23 نومبر کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مین کیمپس کے باہر YDA کے ڈاکٹر محبوب علی نوناری اور سول سوسائٹی کے اشتراک سے ہونے والے مظاہرے کی فوٹیج پہلے اسکرین پر ملاحظہ کریں. ناظرین، اب ایک ایمڈیکیٹ کی متاثرہ طالبہ کی شکایت کی جھلک بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. اساں ڈی رات محنت کرے سینٹر سے پڑھی کرے اساں جڏहिं تیاری کرے ویاسیں 10 سپٹمبر ते ٹیسٹ ॾियण. اساں موٹی آیاسیں، خوش थियासीं، असांजो टेस्ट बहितरीनु थियो. असां घरु आयासीं. असां सोचियो त हाणे असां सिलेक्ट थी वेंदासीं, असांजा ख़्वाब पूरा थी वेंदा. जॾहिं घरु आयासीं राति जो असांखे ख़बर पई त पेपर लीक थी चुको आहे. जॾहिं इंक्वायरी कई वई इहा ॻाल्हि साबित थी त पेपर लीक थी चुको आहे. वॾनि माण्हुनि 50-50 लख ॾेई पंहिंजे ॿारनि जे लाइ की वठी करे पेपर लीक करायो आहे.
ناظرین کرام، اگر ڈائی یونیورسٹی کے زیر انتظام ہونے والا پرچہ لیک نہیں ہوا ہے تو لاڑکانہ سینٹر میں ضلع شکارپور جیکب آباد کے یہ تمام امیدوار ڈائی یونیورسٹی کے عبوری امتحانی نتائج کے مطابق کس طرح سے کامیاب ہو گئے ہیں، اس فہرست کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کر کے آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے MD-CAT ٹیسٹ کو متنازع بنانے میں جہاں سہراب زمان مرکزی کردار ہے، وہیں ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سہراب زمان کے والد محترم چیف سیکورٹی آفیسر ڈاکٹر رستم نے بالآخر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے عالمی شہرت میں نمایاں حیثیت رکھنے والی ڈائی یونیورسٹی کی بنیاد کو پریس کانفرنس کے ذریعے جس طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے، اس کے خلاف ڈائی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اب تک کیا تعذیبی کارروائی کی ہے، جبکہ ان کے اس اقدام سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا میں اداروں کی ساکھ کی بنیادی اہمیت اور شخصیت کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ دوبارہ MD-CAT ٹیسٹ کو ہوئے 4 روز گزر چکے ہیں، حتمی نتائج کا دور دور تک پتہ نہیں، امیدوار پریشان، ان کے والدین پریشان، جبکہ پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز پامی کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کے اعلان کے مطابق PMDC ایکٹ اور ریگولیشن کے تحت ملک بھر کے نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ سرکاری سطح پر سندھ میں MD-CAT ٹیسٹ پولیو اور ایڈز کا مرض بن چکا ہے۔ میرے پیارے بلاول کو روبوٹک سرجری کے چند مریضوں کی تو اتنی فکر ہے، وہ سندھ کے جیالے نگراں وزیر اعلیٰ کو کابینہ سے وزیر صحت کو باہر پھینکنے کا شاہی حکم تو جاری کر دیتے ہیں، لیکن اسی طبی نظام کو مستقبل میں چلانے والے 42,000 طلبہ و طالبات کے ساتھ بھیڑ بکریوں سے بھی جو زیادہ بدتر سلوک روا رکھا جا رہا ہے، آج تک بلاول زرداری کو ان کی یہ پریشانی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ MD-CAT کے امیدواروں کو انصاف دلانے تک LDN کی نشریات کا یہ سلسلہ خصوصی رپورٹ میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین کرام، کل کی خصوصی رپورٹ میں LDN نے حق اور سچ کی صحافت کی اعلیٰ پالیسی کے مطابق سول اسپتال کراچی میں CT اسکین اور MRI مشینوں کی خریداری میں ہونے والے مبینہ مالی کرپشن اور فراڈ کے جس منصوبے سے آپ کو اور ارباب اختیار کو آگاہ کیا تھا، اس سے سول اسپتال کراچی میں آج ایک بھونچال آ گیا اور کرپشن کی مکڑی کا ایک بہت بڑا جال سامنے آ گیا۔ LDN فیلڈ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹس کے مطابق مذکورہ اسکینڈل سے جڑے مزید حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں اور قومی دولت کی لوٹ مار کے اس کھیل میں خلاف قانون ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ مرکزی کردار کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ وہیں روبوٹک سرجری مشینوں کی خریداری کی مخالفت کے ذریعے طبی اور عوامی حلقوں میں غیر سیاسی شخصیت نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز میڈیکیوز کمپنی کی چھپی ہمدردی کا گہرا پہلو لیے بھی سامنے آ گئے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں نے خود براہ راست وزیر صحت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور بعد ازاں پیغام کی صورت میں میرا سوال نامہ ان کی خدمت میں موجود ہے۔ کل تک ان کے جواب سے پہلے میں مزید آج گفتگو وزیر صحت کے حوالے سے نہیں کروں گا، جبکہ اسی طرح سے ڈائی یونیورسٹی کی پرنسپل اور سول اسپتال ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل سے بھی ان کے موبائل پر رابطے کی کوشش کی
ان کا موقف جاننے کے لیے میرا سوال نامہ تحریری صورت میں ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے جواب کا بھی کل تک میں انتظار کروں گا۔ اور خلاف قانون ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کا مسلسل ٹیلی فون بزی ملا، لیکن شاید اخلاقیات ان کے قریب سے چھو کر بھی نہیں گزری اور میرے تحریری پیغام کے باوجود جواب دینے کو انہوں نے مناسب نہیں جانا۔ جبکہ سابق ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر جو اپنے دیور کے انتقال کی مصروفیات میں تھیں، انہوں نے ڈاکٹر نصر اللہ AMS سے رابطہ کرنے کا مشورہ دے کر بعد میں بات کرنے کا کہہ کر فون میں نے از خود بند کر دیا۔ اس حوالے سے مزید رابطوں کے لیے LDN کی تحقیقاتی ٹیمیں بھی متحرک ہیں۔ ناظرین کرام، LDN کی خبر کا سول اسپتال کراچی کی ہیلتھ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی نے فوری سنجیدہ نوٹس لیا۔ ہماری رپورٹنگ ٹیم کے مطابق وہ ٹھیک 11:30 بجے جمعرات 23 نومبر کو ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ پروفیسر صبا سہیل اور ڈاکٹر خالد بخاری MS سول اسپتال کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ میں آئے۔ انہوں نے دونوں مشینوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر جب پروفیسر سعید قریشی نے MRI مشین کے غیر فعال ہونے کی وجہ معلوم کی تو میڈیکیوس کمپنی کے عملے نے بتایا کہ مشین کی کیلیبریشن ہو رہی ہے، جس میں مزید 10 سے 15 روز لگ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ڈپارٹمنٹ کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل نے پروفیسر سعید قریشی کی توجہ اس حیرت انگیز انکشاف کی جانب دلوائی کہ ان کے پاس عملہ کم ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے اس کے باوجود ٹیکنیشین اور ریسیپشنسٹ کو بغیر کسی بڑی وجہ کے معطل کر رکھا ہے۔ تو پروفیسر سعید قریشی نے اپنا ہمراہ موجود MS ڈاکٹر خالد بخاری سے مذکور عملے کو بحال کرنے کی ہدایت دی تو MS نے بتایا کہ وہ منسٹر سے کہلوا دے، کیونکہ معطلی کے احکامات انہوں نے جاری کروائے ہیں، جس پر پروفیسر سعید قریشی نے کہا کہ وہ مذکورہ حکم کو واپس لینے کے لیے منسٹر کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اس گفتگو کے بعد پروفیسر سعید قریشی وہاں سے چند منٹ کے بعد روانہ ہو گئے، جبکہ ہماری ٹیم نے بتایا کہ معطلی کے تحریری حکم کے باوجود CT اسکین کا ٹیکنیشین سلیم اپنے فرائض بدستور سر انجام دیتا ہوا پایا گیا۔ ناظرین کرام، واٹر کمیشن کے فیصلے کے مطابق سول اسپتال کراچی میں نئی جدید CT اسکین اور MRI مشینیں سیکریٹری صحت کاظم حسین جتوئی کی کمیشن میں تحریری یقین دہانی کے باوجود اب تک اور آج تک کیوں نہیں آ پائیں؟ یہ بات LDN کو اسپتال کے AMS لیگل ڈاکٹر شہزاد نے بتائی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب انہوں نے اس حقیقت کو پروفیسر صبا سہیل سے جاننا چاہا تو وہ شریف خاتون بہت پریشان ہو گئیں، جبکہ LDN کی تحقیقاتی ٹیموں کے مطابق مذکورہ مشینوں کی رقم کو سندھ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروا کر اس سے اب تک کروڑوں روپے کے منافع بھی حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا بینیفیشری کون کون رہا اور یہ خلاف قانون عارضی ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ کہاں سے کیسے آئے؟ میڈیکیوس کمپنی کو مزید اچھی کمپنیاں بڈ میں موجود ہونے کے باوجود کس نے انڈکٹ کروایا اور جہاں سے کرپشن کے جن اعزازات کے ساتھ زین العابدین سول اسپتال پہنچے ہیں اور سول اسپتال کے MS کے مالی اختیارات سنبھال کر انہوں نے 17 گریڈ کی فارماسسٹ کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے جو لوٹ مار کی ہے، اس کی تفصیلات سے LDN اپنی یومیہ نشریات میں آپ کو اور ارباب اختیار کو حقائق سے باخبر رکھے گا۔ اس حوالے سے جس کے پاس ضروری قانونی مواد ہو وہ براہ راست میرے فون نمبر 0335217855 پر رابطہ کر کے آگاہی دے سکتا ہے۔ صحافتی اصولوں کے مطابق اس کا نام ہمیشہ راز میں رکھا جائے گا۔ رپورٹ کے آخری حصے میں بتاتا چلوں، میڈیکیوس کمپنی کی فراہم کردہ اینجیوگرافی مشین تاحال اسپتال کے شعبے میں غیر فعال طور پر موجود ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔